روف کلاسرا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا سر. السلام علیکم, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ یہ میں ایک ذرا سیناریو سمجھ آتا ہوں, کلاس آپ سے کر آغاز کرتے. پرویز صاحب اب ذرا سمجھائیں, آپ سب لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ ان کی سیاست کو فالو کیا سر. وہ تو مطلب ان کی سیاست تو استعارہ تھی کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ ادھر کا موڈ گیا ہے تو وہ چوہے صاحب کی سیاست دیکھ لیں. یہ آج چوہے صاحب کیوں, مطلب وہ کیوں کوئی پریس کانفرنس, کیوں لا تعلقی نہیں, مطلب کیا ایسا یہ کیا ہو گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ چوہے صاحب نے جو بڑا اپنی سیاسی زندگی کا وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تھے, یہ کیسے جوائننگ کا, جوائننگ کا خان صاحب کو, کیونکہ ادروائز آپ دیکھیں آپشن تھے ان کے پاس. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھے, دعا اسلام ہو گئی تھی, مٹھائی کے ڈبے چلے گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے میرا خیال ہے جو بیک آؤٹ کیا وہاں سے, جو ڈیل ان کی ہوئی تھی, ان کا یہ خیال تھا شاید مونس لائز جو ہے اپنے بچے پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی کہ فیوچر کا جو ہے وہ سی ایم ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا, ایک ینگ پارٹی ہے, میرے بیٹے نے بھی جانا ہے, آگے جانا ہے. تو انہوں نے اپنے, میرا خیال ہے انہوں نے مونس لئی کی پالیٹکس کو سامنے رکھ کے وہ فیصلے کیے تھے, اپنے آپ کو خود رکھ کے نہیں کیے تھے. ادروائز وہی کرتے جو آپ بتا رہے تھے کہ ممکن ان کے لیے نہیں تھا. جناب مشرف کا دور سب سے مشکل تھا, اگر آپ دیکھیں اس میں ہو از ہو پولیٹیشین جو تھا جو جیل میں نہیں گیا. ان پہ بھی کیسز تھے, ان پہ بھی نیب کے کیسز تھے, چودھری خاندان پورے پہ انہوں نے قرضے معاف کروائے تھے, لون رائٹ. وہ سیاستدان تھے جو پارلیمان میں کھڑے رہ کے, عجب منظر تھا کہ ایک پارلیمنٹرین پارلیمان میں کھڑے رہ کے رہا ہے کہ میں 10 دفعہ اس کو وردی میں منتخب کروں گا, جاؤ. اچھا, اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں اس میں سروائیو کیا انہوں نے. جناب مشرف کا جو ارلی ڈیز تھے, پہلے 1-2 سال تھے, بلکہ کنگ میکر کے طور پر انہوں نے مرج کیا, اور ہمیشہ پارٹی کی اصطلاح حالیہ وقت میں تو یہی والی تھی نا, اور انہوں نے ہمیشہ سے پنڈی کے ساتھ. اچھا وہ سب تو ہو گیا, اب کیوں نہیں کوئی فیصلہ کر رہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب غلط فیصلہ ہو گیا, اب نہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی. پتہ پاکستان میں ویسے تو اب میر صاحب بیٹھے, اس طرح کی انسائڈ سٹوری میر صاحب کا سیاسی زیادہ ہوتی ہیں. اب 2 چیزیں ہیں, یا تو پرویز علی صاحب کو ان کا امیج بنایا جا رہا ہے, کھڑا کیا جا رہا ہے, ان کو آگے لایا جا رہا ہے. 2-3 لوگوں کے بارے میں یہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے لوگ کہ ابھی ان پہ کوئی سختی نہیں ہے. ایک میرے شاہمود قریشی صاحب تھے, وہ بالکل بڑے وی اے پی پروٹوکول سے گئے ہیں, وی اے پی انہوں نے جیل بھگتی ہے اور وی اے پی طریقے سے بہ رہے ہیں. ابھی خاموشی ہے, کہیں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی. اور دوسرے پرویز علی صاحب کے اس میں تھے, وہ تو کہہ رہے میں وی آئی پی جیل میں نہیں ہوں بھائی, میں تو وہ 6/6. سالک صاحب نے شاید تردید بھی کی ہے نا, شافع صاحب نے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ان کو فیوچر کے لیے, وہ جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے طریقے انصاف کے یہ ہو گئے, وہ وائس چیئرمین ہیں. اسد عمر صاحب خاموش ہیں, بلکہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا, کوئی بات ہو رہی تھی, اسد عمر صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہے. وہ شاید کسی سٹیج پہ کہیں کہ یار کافی سیاست کر لی ہے, اب بہت ہو گئی ہے, تو لہٰذا کوئی دوبارہ کوئی بزنس کی طرف کوئی توجہ کی جائے. سو وہ جو مین ان کے میرا خیال ہے وہ تو فگر تھے, وہ تو 3-4 تھے. پرویز کھٹک صاحب, آپ کے خیال میں یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ ان کو رکھا جا رہا ہے تاکہ کبھی پی ٹی آئی ٹیک اوور کرنی ہو تو مطلب کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو آپ نے رکھنا ہے. جیسے ایم کیو ایم کا کراچی میں آپ نے صاحب کو آگے کر دیا تھا, آپ نے کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا, کوئی نہ کوئی گروپ ان کا ووٹ بینک تو کھڑا ہوا نا, آپ کا بھی یہ خیال ہے نہیں؟ اچھا میر صاحب کا یہ خیال نہیں ہے کلاسرا صاحب؟ میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ جبر و استبداد کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے, اور تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. یہ میر سب تردید کر رہے ہیں, تشریح کر رہے ہیں, پریس ریلیز ہو گئی, ایک نکل اپنے ماضی کے جو سیاسی گناہ ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مجھے پھر آپ کو اگر اجازت دیں تھوڑی سی مجھے بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں پرویز لائی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, معذرت جواب یہ کہہ رہے تھے نا, میرا دل کیا کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے صاحب مذاق تو نہ کریں, لیکن میرا ڈر لگا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ شروع کس نے کیا تھا سوال کر کے, مذاق شروع تو تم نے کیا تھا بتا. جی آپ بتائیں, تاریخ بتائیں. پرویز لائی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ابھی سے نہیں, وہ زمانوں سے ان کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. جب 1997 میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کے 2/3 پرائم منسٹر بنے تھے, تو اس وقت جو پنجاب کا چیف منسٹر بنانے کا جو وعدہ تھا وہ پرویز لائی کے ساتھ تھا. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی سکل استعمال کی اور انہوں نے وہ فیصلہ تبدیل کروایا. اللہ بخشے ان کے والد صاحب تھے میاں شریف صاحب. تو کچھ واقعات کا میں نہیں شاہد ہوں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس وقت ایک گرہ پڑ گئی تھی چودھری پرویز لائی صاحب کے دل میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں وہ کبھی کبھی جب ترنگ میں ہو تو یہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح سے وعدہ ہوا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر وہ وعدہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر 2002 آیا. ٹھیک ہے. جب 1999 آیا اور 1999 کے بعد 2002 آیا. تو 1999 اور 2002 کے درمیان جو 3 سال تھے, تو کاف لیگ جب بن رہی تھی, ہاں, تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کوئی واپس آنے کے لیے سعودی عرب سے. صحیح ہے. تو ہر جگہ پہ پرویز لائی صاحب ان کی کوشش کو سیبوتاج کرواتے. اور یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم 10 دفعہ
مردی میں منتخب کروائیں گے. اس کی کیا وجہ تھی کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے مین پولیٹیکل رائیول تھے اور ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا تھا. وہ جب پھر نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان, صحیح ہے, ٹھیک ہے, 2007 میں 2007 میں ستمبر شاید, اور پھر ایک لائرز موومنٹ چلی. ہاں, افتخار چودھری ہو گیا. ان دنوں میں ایک ایفرٹ کی چودھری شجاعت نے اور نواز شریف صاحب نے کہ کاف لیگ اور نون لیگ کو یونائٹ کر دیا جائے. باقاعدہ ان کے بیک گراؤنڈ میں مذاکرات شروع ہوئے. ٹھیک, ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ جایا کرتے تھے مذاکرات کے لیے. آخر میں آ کے مسئلہ پھنس گیا کہ جی شہباز شریف اور پرویز لائی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, پھر چودھری شجاعت صاحب نے کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی پرویز کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں شجاعت صاحب جو ہے وہ منتیں کرتے, پرویز تیری مہربانی تو مان جا. اچھا, وہ ادھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے میاں صاحب کہتے منت کی جا رہی تھی کہ یار شہباز صاحب مان جاؤ. یہ دونوں نہیں مان رہے تھے. اب جب زرداری صاحب نے کرشمہ دکھایا اور پچھلے سال شہباز شریف صاحب کو ایگری کروا لیا کہ پرویز لائی ہوگا وزیر اعلیٰ, اور وہ مان گیا, تو پرویز لائی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور وہ جس رات مٹھائی لے کے گئے نا, ہاں, تو مٹھائی دینے کے بعد بھی وہ ان کو پھر مونس صاحب نے کہا کہ آپ جو بات نہیں کہہ رہے وہ آپ کہہ دیں. تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. تو اس میں کچھ کردار جو ہے وہ مجھے کہنے کی اجازت دیں, کیونکہ یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. اس میں جو پرویز لائی صاحب کے پیچھے بھی تو کوئی طاقت ہے جو کھڑی ہے آج بھی. ہاں, اور وہ طاقت جو ہے وہ ان کی بیگم صاحبہ ہے. اچھا, اور بیگم صاحبہ جو ہیں پرویز لائی صاحب کی مسز, جو کہ چودھری شجاعت کی سگی بہن ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں 6x6 فٹ کی جیل میں بیٹھا رہوں گا, لیکن میں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو واقعی جبر و استقامت کے خلاف سیسا پلائی بھی. تو ہم مذاق سمجھ رہے تھے اس بات کو. یو کوڈنٹ اسٹاپ لافنگ کاشف بھائی صاحب. جب یہ دیکھیں, ایک تو جو فیصلے ہوتے ہیں نا غلط یا ٹھیک, اس کا فیصلہ ظاہر ہے وقت کرتا, آنے والے وقت کے اندر یہ فیصلہ ہوتا. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ ہو گیا کیونکہ اٹ اینڈز اپ رانگ. جس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے نا, اس وقت بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں ٹھیک فیصلہ کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے طور پہ ٹھیک فیصلے کیے. پرویز شجاعت صاحب نے اپنے بچوں کو فٹ کرنا تھا, ان کا خیال تھا لانگ ٹرم فیوچر نون کا سو انہوں نے ادھر کر دیا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم نون میں چلے گئے تو یہ ان کا تو خیال تھا کہ 3 مہینے بھی ہم نے پورے نہیں کرتے. یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے 3 مہینے بھی مشکل سے پورے کرے گی. اس وقت ان کا یہ خیال تھا, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ختم کر دیں گے 3 مہینے بعد, اس کے بعد ہمارا کیا فیوچر رہے گا مسلم لیگ نون میں, کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے, وہ جو آپ نے دیکھ بھی لیا. سو پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس بنیاد پہ خان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہیں. وہ پارٹی چلی گئی نا بھائی, پریزیڈنٹ کون ہے پارٹی کا, وہ تو چودھری شجاعت صاحب ہیں. تو جب پارٹی چلی گئی تو اب ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا نئی پارٹی بنائیں, ٹھیک ہے, یا پھر وہ زام ہو جائیں جا کے تحریک انصاف میں. وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی 2-3 چیزوں کے درمیان, ایک تو غصہ بہت ہے ان کے خلاف, بیکاز جب اپنا بچہ خلاف ہو جائے نا, یا جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن بہت, مجھے تو یہی لگتا ہے ادھر سے, کیونکہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی کہا تھا کہ جو اریسٹ ہوا, وہ اریسٹ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی پکنک منانے جا رہے تھے. ان کو کہا گیا آپ ملنے آئے بقول, اور وہ ملنے کے لیے باہر نکلے, باہر سے گرفتار کر لیا گیا. سو یہ ملاقات کے لیے باہر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ راہیں جدا کریں اور ٹھیک ہے, شاید آپشن ہی نہیں ہے. یا تو دیکھیں جس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو دس از ٹائم ٹو ٹیچ ایم اے لیسن آلسو. یار اگر میں ہوتا نا جٹ, ٹھیک ہے, اور میرے گھر کی دیوار کو بختر بند گاڑی سے توڑا جاتا اور دروازہ توڑ دیا جاتا اور میرے گھر کے اندر گھس کے میرے ساتھ گالی گلوچ ہوتی, تو مجھے آپ زندہ بھی گاڑ دیں تو میں سرنڈر نہ کروں. تو اگر پرویز لائی کر رہا ہے تو میں تو بھائی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ کنوینس ہیں کہ وہ کر رہے ہیں ابھی تک, لیکن کل کا پتہ کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو وہ جبر و استبداد کے خلاف, لیکن وہ تجھے بھی جٹ سن جڑے گھر دے اندر بیٹھے سن, جڑے کہتے ہیں اودا گھر والا ہے ساڈے والا نہیں ہے, وہ جٹ نہیں کہ سر, جٹ تے باجوا بھی سی, جٹ برادری, بریک لے لیتے.